حضرات، ایک شخص تھا جن کا کام تھا قبر کھودنا، اور روزانہ اس کا کام تھا 3 قبر کھودنا۔ 3 قبر سے جو مزدوری ملتی تھی، جو پیسہ ملتا تھا، جو روپیہ ملتا تھا، اس کو شام میں آنے کے بعد شراب میں اڑا دینا، یہی اس کا معمول تھا۔ انہوں نے اپنا ایک مشغلہ بنا لیا، دستور بنا لیا، ایک قانون بنا لیا کہ ہمیں قبر کھود کر لانا ہے، شراب پی کر کے اڑا دینا ہے، برباد کر دینا ہے۔ ایک دن وہ قبر کھودنے والا جو روزانہ شراب پی کر کے نالی کے قریب پڑا ہوا رہتا تھا، راستے میں پڑا ہوا رہتا تھا، گلی کوچے میں پڑا ہوا رہتا تھا، گندی جگہ پہ گرا ہوا رہتا تھا، لیکن ایک دن وہ رات کے سناٹے میں جب پوری دنیا سو رہی تھی، وہ اس وقت مسجد میں آ کر کے رب کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر گریہ و زاری کر کے رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے اور اپنی گناہوں سے معافی طلب کر رہا ہے۔ انسان جب کوئی صدق دل سے توبہ کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، دیکھو یہ میرا بندہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ میرے سوائے ان کے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، وہ میری بارگاہ میں آ کر کے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ تم تمام فرشتے گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ جب انسان کوئی صدق دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ بندہ قبر کھودنے والا رات کے تنہائی میں آ کر کے رب کی بارگاہ میں رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ اسی رات کے سناٹے میں حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں۔ یہ اللہ کے ایک بزرگ ہے، وہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قبر کھودنے والا رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، جن کا آج کے بعد معمول تھا کہ وہ شراب پی کر کے گلی کوچے میں پڑا ہوا رہتا تھا، آج وہ رب کی بارگاہ میں پڑا ہوا ہے سجدہ ریز ہے۔ تو انہوں نے جب وہ توبہ کر کے فارغ ہوا، رونے گڑ گڑانے سے جب فارغ ہوا، تو حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ حضرت سلمان بن عامر نے ان سے کہا کہ اے قبر کھودنے والے، تو روزانہ شراب پیتا تھا، گلی کوچے میں پڑا رہتا تھا، آج تو رب کی بارگاہ میں کیوں آ گیا ہے؟ کیسے آ گیا ہے؟ تو وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے کہ اے سلمان بن عامر، اور مجھے شرمندہ نہ کرو، میرے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرما لے اور مجھے توبہ پہ قائم و دائم رکھے۔ کہا آخر معاملہ کیا ہے؟ کہا مجھے ایک واقعہ نے مسجد میں آنے پر مجبور کر دیا۔ کہا وہ کیا؟ اب وہ قبر کھودنے والا داستان بیان کر رہا ہے، واقعہ بیان کر رہا ہے کہ آج میں قبرستان گیا تھا، قبرستان جانے کے بعد میں نے اپنے دستور کے مطابق 3 قبریں کھودی، اور کھودنے کے بعد میں ببول کے درخت کے نیچے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ جب میں ببول کے نیچے، درخت کے نیچے بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ فرشتوں کی ایک جماعت قبرستان میں ان 3 قبروں کے درمیان نزول ہوا، اور ان میں سے ایک فرشتوں کا سردار تھا جس کے ہاتھ میں رجسٹر تھا، اور وہ لکھ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا یہ پہلی قبر ہے جو جنتی کی قبر ہے۔ کہا یہ دوسری قبر ہے، یہ بھی جنتی کا قبر ہے۔ کہا یہ تیسری قبر جو ہے وہ جہنمی کا قبر ہے۔ کہا میں نے سنا، اور سننے کے بعد میرا رونگٹا کھڑا ہو گیا۔ میں
फरिश्तों के सरदार को देखा कि उन्होंने रजिस्टर में नोट फरमाया, लिखा और लिखने के बाद चले गए। जाते जाते उन्होंने फरिश्तों को नसीहत की कि पहली कब्र में जिस मुर्दे को दफन किया जाएगा उस मुर्दे के लिए कब्र को 12 कोस तक फैला देना। कितनी कोस तक? 12 कोस तक। आज हमारे पास अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर हो जाता है तो फूले नहीं समाते हैं, जमीन में कदम नहीं रखा जाता। लेकिन जो अल्लाह का नेक बंदा अगर आमाले सालेहा करके उसकी मौत होती है तो अल्लाह ताला उसके लिए उसकी कब्र में 12 कोस उसके कब्र को फैला दिया जाता है। कहा जो दूसरी कब्र में है उस कब्र वाले के लिए उसकी कब्र को 40 कोस तक फैला देना। कहा तीसरी कब्र वाले का? कहा तीसरी कब्र वाले का अजाब यह है कि कब्र को ऐसे दबाया जाए कि इधर की पसली उधर हो जाए, इधर की पसली उधर चली जाए। अल्लाह अकबर। वो कब्र खोदने वाला कहता है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसी वक्त अपने दिल में सोच लिया कि आज मैं सिद्क दिल से रब की बारगाह में तौबा करूंगा। और मैंने उसी वक्त वहीं पर कब्रिस्तान में मैंने दिल से तौबा कर लिया था। कहा फिर क्या हुआ? कहा मैं बबूल के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। अब मैं कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ टकटकी बांधे हुए देख रहा था कि आखिर वो पहला जनाजा किस खुशनसीब का है जिसके लिए फरिश्तों ने जन्नती करार दिया है। थोड़ी देर के बाद कब्रिस्तान का दरवाजा खुला। मैंने देखा कि उस जनाजे के साथ सिर्फ 7 लोग हैं। कितने लोग? सिर्फ 7 लोग। 7 लोग। उसकी मैयत को लाया, रखा। रखने के बाद मेरे पास आया, मुझसे पूछा कब्र है? मैंने कहा हाँ। उसकी उजरत दी, मैंने लिया। जब वो जाने लगा मैं भी उसके पीछे पीछे हो गया। उसकी नमाज़े जनाजा में मैं भी शामिल हो गया, इस गरज से कि मैं गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, सियाकार हूँ, इस्याकार हूँ, बदकार हूँ। लेकिन ये अल्लाह का नेक बंदा है जिसको अल्लाह के फरिश्तों ने जन्नती करार दिया है। मैं इस गरज से उसके नमाज़े जनाजा में शामिल हो गया कि शायद अल्लाह ताला इस जन्नती के सदके में मेरे गुनाहों को माफ कर दे और मुझे भी जन्नती फरमा दे। मैंने इस गरज से उसकी नमाज़े जनाजा में शामिल हो गया। कहा मैंने नमाज़े जनाजा पढ़ी और पढ़ने के बाद मैं अपनी जगह पे आ गया। मिट्टी दे करके जब जाने लगे, मैंने कब्र को भरा। कब्र भरने के बाद मिट्टी डालने के बाद जब जाने लगे, उन 7 लोगों में से मैंने एक नौजवान का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा मेरे भाई एक बात बता कि जिसको तू दफन करने आया है क्या तेरा बाप था? कहा ना। तेरा चचा था? कहा ना। तेरे रिश्तेदार थे? कहा ना। तो फिर था कौन जिसे तू दफन करने आया है? कहा ये मोहल्ले का सबसे बड़ा गरीब इंसान था। बड़ा गरीब इंसान था। इतना गरीब था कि अगर किसी से अखलाक से बात करता तो इनसे बातें करना कोई गवारा नहीं करता। अगर कोई किसी से ये कोई अच्छी बातें करता तो कोई इसकी बातों को सुनना पसंद नहीं करता था। कहा जब इनकी मौत हो गई, मैंने बड़े बड़े मोहल्ले के बड़े बड़े प्रधानों से कहा, बड़े बड़े लोगों से कहा, बड़े बड़े रईसों से कहा कि फलां गरीब का इंतकाल हो गया है, चलो सब मोहल्ले वाले मिल करके उसके कफन दफन का इंतज़ाम करते हैं। तो मोहल्ले के बड़े बड़े लोगों ने यही कहा कि जाओ तुम लोग मिल करके चंदा करो और इनके कफन दफन का इंतज़ाम कर लो। हम ही 7 लोग मिल करके इनके लिए चंदा किया और इनके कफन और दफन का इंतज़ाम किया। कहा अब ये नौजवान कब्र खोदने वाले की तरफ मुखातिब हुआ।
اور کہا کہ آخر تو اس کے بارے میں پوچھ کیوں رہے ہو، اتنے سوالات کیوں کر رہے ہو؟ کہا میرے بھائی، جسے تو نے کفن دیا، دفن کیا، جس کی نماز جنازہ پڑھی ہے، کسی اور عام انسان کی نہیں پڑھی ہے، بلکہ تو نے جنتی کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ کہا جنتی کی نماز جنازہ پڑھی ہے، کہا ایک بات اور بتا۔ کہا بتا کہ اس کے اعمال کیا تھے، اعمال کیا تھے؟ تو نے تو داستان سنا دیا کہ یہ غریب تھا، مجبور تھا، لاچار تھا، کوئی اس کی بات کو سنتا نہیں تھا، لیکن ان کے اعمال کیا تھے؟ کہا میں ان کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جب پوری بستی سو جاتی تھی، پورا گاؤں سو جاتا تھا، تب پوری آبادی نیند کے آغوش میں ہو جاتے تھے، تو ان کے کٹیا سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا تھا، اور رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا تھا، اور مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ کہا ان کے اعمال یہی تھے۔ اتنا سننے کے بعد وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے اس کے ان نیک اعمال کے صدقے میں اسے جنت عطا فرمایا۔ کہا جب وہ لوگ چلے گئے تو پھر میں ببول کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ اب میں دوسرے جنازے کا انتظار کرنے لگا۔ میں ٹکٹکی باندھے ہوئے قبرستان کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر قبرستان کا دروازہ کھلتا ہے، دروازہ کھلتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اسے اس جنازے کو لے کر آیا قبرستان میں، ان کے ساتھ صرف 4 لوگ تھے۔ کتنے لوگ؟ 4 لوگ۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ کہا ان کے ساتھ صرف 4 لوگ تھے، ایک میت تھا 5، ایک کو دفن کر دیا، 4 لوٹ آئے۔ جب لے کر قبرستان میں پہنچا، اس کی جنازے کو رکھا، رکھنے کے بعد میرے پاس آیا اور مجھ سے گفتگو کی اور مجھ سے پوچھا قبر خالی ہے؟ میں نے کہا ہاں دوسری قبر خالی ہے۔ مجھے اس کی اجرت دی اور دینے کے بعد جب وہ جانے لگا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، میں بھی اس کی نماز جنازہ میں شامل ہو گیا۔ پھر اسی غرض سے، اسی نیت سے کہ میں بدکار ہوں، سیاکار ہوں، عصیاکار ہوں، گناہگار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کے نماز کے صدقے میں، نماز جنازہ کے صدقے میں شاید اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ میں نے اسی غرض سے نماز جنازہ پڑھی۔ جنازہ پڑھنے کے بعد اسے دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد جب دفن کر کر کے جانے لگا، 4 نوجوان میں سے میں نے پھر ایک کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا میرے بھائی ایک بات بتا، جسے تو نے دفن کیا ہے، جس کی نماز جنازہ پڑھی ہے، جسے تو قبرستان لے کر آیا تھا، کیا یہ تیرا رشتہ دار تھا؟ تیرے خیش و اقارب تھے؟ کہا نہ۔ کہا پھر تھا کون؟ کہا ایک مسافر تھا، مسافر تھا، وہ کہیں سے سفر کرتا ہوا آ رہا تھا، میری بستی میں آیا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، وہیں پہ انہوں نے تمبو لگایا اور لگانے کے بعد اپنی زندگی گزارنے لگا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کی موت ہو گئی اور اس کا انتقال ہو گیا، تو میں نے گاؤں والوں سے کہا اے میرے گاؤں والے، جو مسافر بسا ہوا تھا اس کا آج انتقال ہو گیا ہے، چلو سارے گاؤں والے مل کر کے اس کے کفن اور دفن کا انتظام کرتے ہیں۔ لیکن سارے گاؤں والوں نے یہی کہا ہے کہ تم لوگ چاروں مل کر کے جاؤ، چندہ کرو، اسے کفن دفن کا انتظام کرو۔ میرے بھائی ہم لوگ 4 ہی نوجوان مل کر کے پوری بستی میں چندہ کیا، پیسہ اکٹھا کیا اور اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ کہا میرے بھائی ایک بات بتا، تو اس کے بارے میں اتنی تفصیل سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟
کہا میرے بھائی तूने जिसकी नमाज जनाजा पढ़ी है वो किसी आम इंसान की नहीं पढ़ी है, बल्कि तूने एक जन्नती की नमाज जनाजा पढ़ा। और जिसे तू लेकर आया है, जिसके लिए तूने इतनी मेहनत की है, इस नेक बंदे के सदके में अल्लाह ताला हमारे और तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। कहा अच्छा एक बात बता दे जाते जाते। कहा क्या? एक बात बता के इसके अमाल क्या थे, आखिर कौन सा नेक अमाल थे। कहा मेरे भाई मैं इतना नहीं जानता हूं कि इसके अमाल क्या थे, थोड़ा ही दिन से ये मेरी बस्ती में बसा हुआ था, लेकिन इतना जानता हूं कि जब पूरी दुनिया सो जाती थी तो ये नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ा करता था, नबी की बारगाह में दुरूदो सलाम पढ़ा करता था। वो कब्र खोदने वाला मुस्कुराने लगा और कहा कि मामला समझ में आ गया कि अल्लाह के फरिश्तों ने इसे इसलिए जन्नती करार दिया है कि ये सुबह और शाम नबी पे दुरूदो सलाम पढ़ा करता था। कहा फिर मैं बबूल के दरख्त के नीचे जाकर के सुस्ता करके बैठ गया। अब मैं तीसरे जनाजा का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद कब्रिस्तान का दरवाजा खुला। मैंने देखा उसकी जनाजे में इतनी भीड़ थी कि लोग जब उसके जनाजे को कब्रिस्तान के अंदर लेकर आए तो वहीं से फूल बरसा रहे थे, कब्र तक फूल बरसा रहे थे। तीसरे जनाजे के बारे में फरिश्तों ने क्या कहा? ये जहन्नमी का कब्र है, जहन्नमी का कब्र है। कहा तीसरा जनाजा जब आया तो उस पे फूल बरसाए जा रहे थे, फूल डाले जा रहे थे, और इतनी भीड़ थी कि मुअर्रिख तारीख में लिखता है कि उसकी सिर्फ सफ़े दुरुस्त करने में घंटों लग गया, सिर्फ सफ़े दुरुस्त करने में घंटों लग गया। जब सफ़े दुरुस्त हुई, नमाज़े जनाजा हुई, वो कब्र खोदने वाला कहता है कि मैं अपनी जगह ही बैठा रहा, उसकी नमाज़े जनाजा में शामिल ना हुआ, इसलिए कि वो हकीकत जानता था ना, वो सुना था, देखा था। कहा मैं उसकी नमाज़े जनाजा में शामिल ना हुआ। लोग जब उस जनाजे को कब्र तक लेकर आया, जब उसे कब्र में डाला गया, जब उसे दफन किया गया, जब मिट्टी डालने की बारी आई, कहा घंटों लग गया, यहां तक के मिट्टी घट गई, बाहर से मिट्टी मंगवाई गई, फिर उसकी कब्र पे डाला गया, कब्र पे डाला गया। कहा जब तमाम लोग दफन करने के बाद जाने लगे तो मैंने एक नौजवान का फिर मैंने हाथ थाम लिया। कहा मेरे भाई एक बात बता, जिसकी तूने नमाज़े जनाजा पढ़ी है, जिसको तू कब्रिस्तान लेकर आया है, जिसकी जनाजे में इतनी भीड़ है, बता ये जनाजा किसका है, ये जनाजा किसका है। जब कोई अमीर इंसान होता है ना, अमीर इंसान, आज की मैं दौरे हाजरा की बात कर रहा हूं, अमीर इंसान होता है जिससे उसका घर चलता है, जिससे उसका चूल्हा जलता है, जो उसका चेला चपाटा रहता है। अगर वो कहीं जा रहा है, उनसे पूछो कि कौन है, कहा तुम्हें मालूम नहीं है। अरे मेरे भाई अगर मालूम होता तो मैं पूछता क्यों। तो कब्र खोदने वाला कहता है कि जब मैंने उस नौजवान से पूछा कि ये जनाजा किसका था, तो उन्होंने मुझसे तकब्बुराना अंदाज में कहा तुझे मालूम नहीं है। मैंने कहा मेरे भाई अगर मालूम होता तो फिर पूछता क्यों, अगर मालूम होता तो मैं पूछता क्यों। कहा यह जनाजा शहर के सबसे बड़े रईस की बीवी का जनाजा था, सबसे बड़े रईस की बीवी का जनाजा था। आज भी हमारे मुआशरे में यही होता है, हमारे सोसाइटी में यही होता है।
اگر کوئی امیر انسان مر جائے یا پاورفل انسان مر جائے، اس کی نماز جنازہ میں، اس کی قبرستان میں، اس کے جنازے کے ساتھ قبرستان تک سب بڑے بڑے مالدار رئیس سب جاتے ہیں، لیکن کوئی محلے کا اگر غریب انسان مر جاتا ہے تو اس کی جنازے میں بمشکل جو رشتہ دار ہوتا ہے وہی مالدار شامل ہوتا ہے۔ غلط بول رہا ہوں؟ جو آج کا حالات حاضرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شہر کے سب سے بڑے رئیس کی بیوی کا جنازہ ہے۔ کہا اچھا رئیس کی بیوی کا جنازہ؟ کہا ہاں۔ کہا مجھے معاملہ سمجھ میں آ گیا، لیکن جاتے جاتے ایک بات بتا دیں۔ کہا کیا؟ کہا اس کے اعمال کیا تھے؟ اتنا اعمال کے بارے میں جب انہوں نے پوچھا وہ نوجوان زارو قطار رونے لگا، زارو قطار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کہا میرے بھائی اب یہ مر چکی ہے لیکن اس کے اعمال کے بارے میں جاننے کی کوشش مت کرو۔ کہا میرے بھائی بتا تو صحیح، بتا تو صحیح آخر اس کے اعمال کیا تھے؟ کہا میرے بھائی اگر سننا چاہتا ہے تو چند باتیں سن لے۔ وہ اتنا مغرور تھی، اتنا گھمنڈی تھی کہ اگر کوئی اس کے گھر میں غریب عورت چلی جاتی تو اسے دھکے مار کر کے گھر سے باہر کر دیتی اور یہ کہتی کہ تو غریب میرے گھر میں آ گئی ہے، تو نے میرے قالین کو گندا کر دیا ہے، تو نے میرے فرش کو گندا کر دیا ہے، اور یہاں تک اگر نہیں ہو پاتا تو اس سے اپنا گھر دھلوا لیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا میرے بھائی اس سے آگے اور زیادہ مت پوچھ، اور زیادہ مت پوچھ، بس اللہ اسے معاف فرمائے۔ اتنا کہنے کے بعد جب جانے لگا نوجوان اپنے آنسو کو پوچھتے ہوئے کہا میرے بھائی تو اس کے اعمال کے بارے میں جاننا کیوں چاہتا ہے؟ کہا میرے بھائی جس کے بارے میں تو نے بڑا اکڑ کر کے کہا تھا کہ یہ شہر کے بڑے رئیس کی بیوی ہے، سن تو جس کے جنازہ میں شامل ہوا ہے یہ ایک جہنمی کا جنازہ تھا، یہ میں نہیں بلکہ اللہ کے فرشتوں نے قرار دیا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہو 3 قبریں؟ کہا ہاں۔ کہا یہ پہلی قبر جنتی کا ہے، دوسری قبر جنتی کا ہے، تیسری قبر یہ جہنمی کا ہے۔ کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا فرشتوں کی جماعتیں آئی اور فرشتوں کے جماعت کا جو سردار تھا انہوں نے کہا کہ یہ پہلی قبر جہاں جنتی کا ہے، دوسری قبر جنتی کا ہے، تیسری قبر جنتی کا ہے۔ میرے بھائی سن، جس کی تو نے نماز جنازہ پڑھی ہے وہ جنتی نہیں بلکہ جہنمی کا پڑھا ہے۔ اتنا سننے کے بعد وہ قبر کھودنے والا زارو قطار رونے لگا اور کہا کہ اے سلمان بن عامر، جب سے میں نے یہ معاملہ دیکھا ہے، جب سے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اسی وقت میں نے صدق دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیا ہے کہ مولا میں تیری بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں، اپنی گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، مولا میری توبہ کو قبول فرما لے اور مجھے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے سلمان بن عامر، میں رب کی بارگاہ میں اس لیے سجدہ ریز ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو حضرت سلمان بن عامر فرماتے ہیں اور اسی وقت سلمان بن عامر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں، مولا یہ تیرا بندہ بڑا خطا کار ہے، مولا بڑا گناہگار ہے، مولا عصیانکار ہے، مولا تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، مولا۔ سلمان بن عامر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرتا ہے مولا کہ تو اس کی تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اسی وقت وہ نوجوان، وہ قبر کھودنے والا صدق دل سے توبہ کرتا ہے، پھر اسی دن سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا، رب کی بارگاہ میں نمازیں ادا کرتا۔